أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، اکائی، تنہائی، یکتائی، ہر قسم کی تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، امام المجاہدین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت و بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام، شہداء اعظام پر، جنہوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اسلام کے پودے کو تناور درخت بنایا۔ محترم سامعین، پہلی بات، خطبہ جمعہ میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ یہاں پہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ جو بندہ تیاری کر کے جمعے کے لیے آتا ہے، جمعے کا خطبہ سنے، نماز ادا کرے، اس کے بعد وہ نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اگر کوئی بندہ جمعے میں آتا اس لیے ہے کہ چلو 1 گھنٹہ خطبہ ہوگا، نیند پوری کر لیں گے، وہ اس مقصد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے آپ کی توجہ ساری میری طرف رہے، اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں یہاں پہ منبر پہ کھڑا ہوں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکلے جس کا نہ مجھے فائدہ ہو نہ آپ کو فائدہ ہو۔ یہاں پہ آپ آئے ہیں، میں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کرنی ہے تو باتیں بھی صحیح ہونی چاہیے اور آپ کی توجہ بھی پوری میری طرف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ
آپ کو بات میری سمجھ آئے گی اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظالم اس بات کا گمان نہ کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم ہے نا، ظالم، وہ اس بات کا گمان نہ کریں کہ اللہ رب العزت ان کے کاموں سے بے خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العزت ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی اپنی نظریں ان کی طرف نہیں دیکھیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے دل خالی ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کریں۔ ظالم وہ بندہ جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، پنجابی کہہ لو بھی جیڑی چیز جتھے رکھنی سی اوتھے نہیں رکھی، دوسری جگہ تے رکھ دی۔ ایک جگہ پہ پیچ لگنا ہو چھوٹا، ہم وہاں پہ بڑا لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز جس کی وہ جگہ نہیں تھی وہاں پہ رکھ دی، وہ ظلم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ظلم کو ظلم سمجھا نہیں، ہم نے صرف ظلم اس کو ہی سمجھا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے کسی کو تھپڑ مار دیا فضول میں، یہ ظلم۔ یا یہ دیکھا کہ یار اے بندہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کی زمین کھینچ لی، یہ ظلم۔ صرف یہی مطلب نہیں، ظلم کے کئی ایک طریقے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ، کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم ہے کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، ظلم ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ وہ اچھا بندہ جس کی عزت بڑھ رہی ہے، 10 بندوں میں بیٹھ کے ہم اس کے بچپن کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ بچپن سے کہڑے گول کھلوندا رہے، سانو سارا پتہ ہے۔ پتہ سانو جڑا ہن نمازی بنیا پھرتا ہے نا، پتہ ہے سانو سارا آندا ہے۔ ظلم ہے، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے۔ یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم تو یہاں تک ہم نے کسی عام آدمی کی عزت کے اوپر تو کیا ڈاکہ ڈالنا ہے، ہماری حالت اس قدر گری ہوئی ہو گئی ہے کہ ہم باتیں کرتے ہوئے عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اپنے امام اور خطیب کو بھی معاف نہیں کرتے، امام اور خطیب کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کو غلطی نہ کہو، اس کی غلطی ہے، اس کو سمجھانے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ یہ نہیں کہ چوک میں بیٹھ کے اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا شروع کر۔ اللہ کے نبی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ جا رہے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے صحابی فضل بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اللہ کے نبی نے، ایک عورت آئی، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا تو فضل بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فضل تجھے پتہ نہیں، اللہ کے نبی نے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فضل یوں ہاتھ اپنا رکھا، فضل کا چہرہ دوسری طرف کر دیا، بتایا کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی بھی ہو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم 10 آدمیوں پہ بیٹھ کے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالیں اور ظلم کریں۔ دوسرا ہمارے معاشرے میں ظلم، کسی کے مال کے اوپر قبضہ، مال کے اوپر قبضہ ڈاکہ ڈالنا بھی اس میں شامل ہے،
زمین کے ساتھ زمین ہے، اس میں سے آہستہ آہستہ اپنی طرف لے کے جانا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ انسان اپنی بیٹی کا یا کوئی بھائی اپنی بہن کا اس کو وراثت سے حکم نہ حصہ نہ دے، یہ بھی مال کے اوپر قبضہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تیسرا ظلم، کسی کی زمین دکان پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ چوتھا ظلم، کسی کے اوپر ناجائز ہاتھ اٹھا لیا، اس کو تھپڑ مار دیا ایسے جاتے ہوئے غریب آدمی، یہ بھی ظلم۔ اور یہ مظلوم جو ہے، مظلوم، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کھلی چھٹی دی ہے، خصوصی اجازت ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اونچی آواز کے ساتھ کسی کی برائی نہیں کر سکتا۔ یہ آواز ٹھیک ہو، سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی بھی آدمی کسی کے اوپر ایسے اونچی آواز سے کوئی برائی کا الزام نہیں لگا سکتا، لیکن فرمایا الا من ظلم، مگر مظلوم بندہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ کسی کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ فرمایا وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ ایک مظلوم کو اجازت ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا بھی فرض ہے، مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے۔ ہم نہیں مدد کرتے جنی دیر تک اپنی پارٹی کا بندہ نہ ہوگے، آپ نہیں کدے مدد کی تھی جب تک اپنی برادری کا بندہ نہ ہوگے۔ ہماری عادت برادری کو بھی ترجیح دیتے ہیں، پارٹی کو بھی ترجیح دیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کبھی سوچا اس بات کو کہ ہم اپنی برادری کی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ حق نہیں دیتے، ادھر نہیں برادری ختم ہو جائے گی۔ آپ بھی گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، ایک پنڈ چ نے لڑائی سی ارائیاں دی تے کھچیاں دی، یقین کریں صرف اس وجہ سے ضد کے اوپر انہوں نے 2-3 بندے زخمی کروا لیے، اسی ارائیاں تو کہتے اسی اپنی برادری نہیں چھڑنی، اپنی برادری نہیں چھڑنی۔ حق کی بات نہ کرنے کی وجہ سے جدوں تک 4-5 بندے ہاسپٹل نہیں گئے صلح نہیں ہوئی، اینڈ سورا۔ ہم یہ بھی ظلم کرتے ہیں، برادری، پارٹی، قبیلہ، خاندان، یہ سارے ظلم۔ اگر حق بات ہے تو کہنی چاہیے۔ یہودی کو کس نے تھپڑ مارا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں فیصلہ آ گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جی ابوبکر نے تھپڑ مارا۔ ابوبکر بتاؤ تھپڑ مارے؟ جی مارے اللہ کے نبی۔ کیوں مارا؟ فرمایا اس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس نے جملہ یہ بولا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ فرمایا ابوبکر کوئی گواہ ہے؟ کائنات کے امام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابوبکر۔ کون ابوبکر؟ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا میں نے عورتوں سے نہیں پوچھا، میں نے مردوں سے پوچھا۔ فرمایا عائشہ کے باپ کے ساتھ پیار، اتنا پیار ابوبکر سے۔ فرمایا ابوبکر اگر گواہ کوئی نہیں نا تو تھپڑ کھانا پڑے گا۔ کوئی خاندان، کوئی قبیلہ۔ فرمایا ابوبکر تیرا عزت، تیری مقام اپنی جگہ پہ، تو وہ ابوبکر ہے، جنت کے 8 دروازے تجھے آواز دیں گے، لیکن بات یہ اگر گواہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دی، ابوبکر کو تھپڑ نہیں پڑا، اللہ نے صدیق کی صداقت کا سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل کر دی۔
یار ابو بکر سے زیادہ اللہ کے نبی کو پیارا تو کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے تو کوئی خاندان کوئی قبیلہ نہیں، یہ نہیں سوچا ابو بکر چلو کوئی بات نہیں لے دے کے معاملہ حل کر دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وجہ کیا تھی؟ عدل الانصاف. جب عدل الانصاف کا ترازو کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی صوبے میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، لڑائیاں ہوتی نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے لڑائی چلتی اتنی لمبی اس وجہ سے کہ ہم خود نہیں عدل کرتے. اور کچھ میں کہا کرتا ہوں اکثر بزرگوں کرو، کچھ بزرگوں کو کچہریوں کے ہوٹل کی چائے کا چسکا ہی بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے کوئی نہ کوئی بندہ لبے روے اللہ خیر کرے، چاہ تو پیواں گے چل کے اتوں. اس وجہ سے بھی وہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کا منع کیا میرے صحابیو راستے میں کھڑے نہیں ہونا. کہنے لگے اللہ کے نبی ہم راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری مجبوری ہے ہم نے کھڑے ہونا. فرمایا پھر اگر راستے میں کھڑے ہونا ہے نا تو پھر راستے کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا فرد السلام. تم راستے میں کھڑے ہو تمہیں کوئی سلام کہے سلام کا جواب دینا. دوسری بات فرمایا وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ. اگر تم راستے میں کھڑے ہو کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو تم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے. تیسری چیز فرمایا وَحْدُ السَّبِيلِ. راستے میں کھڑے ہو کوئی آ کے راستہ پوچھتے ہیں نا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے منڈی احمد آباد مجھے راستہ بتا دو، تو اس کو صحیح راستہ بتانا. یہ راستے کے حق. دوسری حدیث کائنات کے امام صحابی بیان کرتے اللہ کے رسول نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین. فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا. 7 چیزوں، اس میں سے ایک یہ بھی چیز تھی وَنَصْرُ الْمَظْلُومِ. مظلوم کی مدد کرنی، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کی مدد کرنی. ہم کتنا ساتھ دیتے ہیں مظلوم کا؟ بندہ مارا ہوئے تو کہنے چالے یار آپا کی کرنا، آپا بول کے کی لانا، بندہ تگڑا آپا بول بھی پہ تو پھنس جانا. یقین کرو اگر آپ مظلوم کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خزانے دے گا جو کائنات نے کسی کو نہیں دیے. اچھا بندہ حلال کی روزی کھا رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سمجھ آئی؟ ہوتا ہے کیا جی برکت کوئی نہیں. کیوں برکت نہیں؟ جہاں پہ رفع الیدین سنت ہے، آمن بالجہر سنت ہے، ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ بھی تو سنت ہے اللہ کے نبی کے مظلوم کی مدد کرنا. اس سنت پہ کس نے عمل کرنا؟ کوئی نئی مخلوق آ کے عمل کرے گی؟ جو باقی سنتیں پوری کرتے ہیں وہ یہ بھی سنت پوری کریں. تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ننصر مظلوما فکیف ننصر ظالما. اللہ کے نبی ہم مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد تاخذ فوق یدہ، اس کے ہاتھ کو ظلم سے پکڑ لے، یہی اس کی مدد ہے. ہم نے مظلوم کی مدد نہیں نہ کی، ہم نے کبھی ظالم کا ہاتھ بھی نہیں روکا کہ یار تو ظلم کرنے سے باز آ. زیادہ نہیں تو یہی ہوتا ہے آخر میں کہ نہ تو آپ کا مسئلہ یہ چھڈو سانو کی آپ لال لوٹ کے ہٹ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکنا بھی اس کی مدد ہے، اس کو روکو ظلم سے. اگلا حکم فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے پناہ مانگا کرو. کہیں مظلوم بندے کی زبان سے کوئی ایسی بد دعا نکل گئی یقین کریں زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر یتعوذ من بعثاء السفر. اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے نا تو سفر کی تھکاوٹ سے پناہ مانگتے. دوسرا فرمایا وکابۃ المنقلب،
یا اللہ کوئی غم واپس نہ آ جائے اس کی بھی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ غم مجھ سے دور ہی رکھنا۔ تیسری فرمایا والحور بعد القول، بھلائی کے بعد برائی سے بھی پناہ مانگتے کہ نیکی کے بعد کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اور فرمایا چوتھی چیز ودعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے۔ کیوں مانگتے تھے پناہ؟ اگلی حدیث میں فرما دیا، معاذ بن جبل کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیتیں کی، ایک وصیت کی، فرمایا اتقی دعوت المظلوم، معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا، فإنہا لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ قبول ہو جاتی، ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے مظلوم کی بد دعا۔ عرب کا ایک واقعہ ہے، مختصر مختلف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک آدمی کے ایک بازو میں درد نہیں ہٹ رہا تھا، اس نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا سعودی عرب کا، اس کے بازو کی درد ٹھیک نہیں، کسی بزرگ کے پاس گیا، اس نے جا کے کہا بتایا کہ میرے یہ بازو میں درد ہوتی ہے۔ اس بزرگ نے بیٹھے بیٹھے یہ بات کی، اس نے کہا ذرا پیچھے دیکھ کہیں کوئی ظلم تو نہیں کیا ہوا، کوئی ظلم تو نہیں کیا کہیں؟ سوچنے لگ گیا، کہتا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اٹھ کے آ گیا، گھر آیا، پیچھے سے حساب کتاب نکالا، سارا دیکھا تو یاد آیا کہ ایک بیوہ عورت کے مکان کے اوپر قبضہ کیا تھا کسی دور میں پیچھے کافی، اس عورت کو ڈھونڈا، اس کا مکان اس کو واپس دیا، اس کے بعد میں درد ٹھیک ہو گیا۔ میں جامعہ محمدیہ کہ میں پڑھا بھی ہوں، وہاں پہ پڑھا بھی رہا ہوں، مغرب کے بعد کے وقت میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، سرکاری افسر کے دفتر میں تھا، پولیس کا سرکاری جو دفتر ہے نا اس میں وہ ڈیوٹی کرتا تھا، اس نے مجھے خود اپنا واقعہ خود سنایا، اور کہتا ہے قاری صاحب میں نا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھو مسئلہ، پہلے کہتا میرا ایک واقعہ سن، میں نے کہا جی سناؤ، کہتا جی کہ میں لیتا تھا رشوت، اور انتہا کی رشوت لیتا تھا، انتہا کی رشوت، کہتا میں اتنی رشوت لیتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کہتا ہے کہ پورا ضلع میرے کنٹرول میں تھا، میں نے جس افسر کی رپورٹ دینی ہوتی تھی صاحب کو کہ اوکے ہے تو اوکے ہونی تھی، تو جتنے ضلع کے باقی جو ملازم تھے اس افسر کے نیچے تھے وہ سارے مجھے رشوت دیتے تھے۔ کہتا میری بیٹی کے نا ادھر پھوڑا نکلا، وہ کہتا ایسا نکلا کہ میں صبح سارا دن رشوت لیتا، شام کو میں آتا اپنی بیٹی کو اٹھا کے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کہتا جو میں لے کے آتا وہ سارے لگ جاتے۔ ایک دن کہتا میں ایسے ہی کسی بزرگ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی کمائی چیک کر، تیری کمائی کیسی؟ کہتا میں بڑا پریشان ہوں، کہتا میں نا گھر آیا تو میں نے آ کے دیکھا تو سوچنے لگا کہ یار آئندہ سے رشوت نہیں لے، کہتا میں نے پکا عہد کر لیا، کہتا ایک ہفتہ میں نے رشوت نہیں لی، کہتا میرے نا بیٹی کا وہ پھوڑا خود بخود ٹھیک ہو۔ اب وہ مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی اجازت ہے رشوت لینے کی؟ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا جی جو افسر ہے نا سارے نیچے والے وہ سارے تنگ کرتے ہیں کہ ہماری اوکے کی رپورٹ دو صاحب کو، ہم تو جتنے پیسے مانگتا ہے میں دیتا۔ میں نے کہا نتیجہ تو دیکھ چکا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، اب بھی میں نے کہا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ کہتے قاری صاحب افسر تنگی بہت زیادہ کرتے، کروں کیا؟ میں نے کہا نتیجہ تو دیکھ چکا، اس کے بعد میں تجھے کوئی جواب نہیں دوں گا، تو خود سوچ کے کیا کرنا ہے۔ یہ سارا ظلم اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ قبول ہوتی ہیں، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ کائنات کے امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، اللہ کے نبی ویسے بھی بیان کرے تو ہمارا یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے،
لیکن خود اللہ کے نبی نے فرمایا لا شک فیہن، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ پہلی چیز فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتے، قبول ہو جاتے۔ دوسری فرمایا ودعوت المسافر، مسافر بندہ ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا۔ تیسری چیز فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ، میرا موضوع نہیں لیکن ایک بات یہاں پہ لازمی کروں، ایک بات۔ تیسری دعا جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے نا، فرمایا کہ والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا۔ والدین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، خصوصاً والد سے، آپ احادیث جتنی بھی ہیں نا، میں نے جتنا پڑھا ہے نا، مجھے کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ ماں دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے۔ عظمت، شان، فضیلت اپنی جگہ، لیکن حدیث کوئی نہیں اس بارے، حدیث کوئی نہیں۔ والد کے لیے اسپیشل حدیث آئی ہے، فرمایا والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے۔ والد سے گزارش ہے، کچھ والد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میری عمر تھوڑی بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے اس طرح کے تجربات زیادہ ہوں گے۔ ساری زندگی یہی والد کہتا رہتا ہے، میں نے بھی کئی والدوں کو میری اولاد نے کمی، میری اولاد یہ کرتی ہے، گندے کام کرتی ہیں۔ یار تو نے کبھی دعا کی؟ والد دعا کرے اپنی اولاد کے لیے، اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ کائنات کے امام کہہ رہے تو دعا کر ان کی کامیابی کی، یہی روتے رہتے ساری زندگی، یہ اولاد نے کمی ہے ہماری۔ اللہ سے دعا کر، اللہ تیری اولاد کو 4 چاند لگا دے گا، ان کو ترقی دے دے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها الصعود إلى السماء كأنها شرار، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے جیسے آگ سے نکلتا ہوا شعلہ اوپر جاتا ہے۔ بچ جاؤ مظلوم کی بد دعا سے۔ تیسری حدیث فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، بادل اس کو ایسے اٹھاتے ہیں کہ اللہ یقول اللہ جل جلالہ وعزتی وجلالی، اللہ رب العزت اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فرمایا اللہ رب العزت 2 قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں میں مظلوم تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے تھوڑا وقفہ ہی کیوں نہ پڑے۔ اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہ آئے کہ جی ہم نے کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے یا کیا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارا تو بس کوئی نہیں۔ پھر اس میں کتنے افسوس کی بات ہے، بھائی بھائی کا حق کھا رہے، بھائی بہنوں کا حق کھا رہے، بہن بہنوں کا حق کھاتی، والد اپنی اولاد کا حق کھاتا ہے۔ سوچیں گے والد کیسے اپنی اولاد کا حق کھاتا ہے؟ بھی کھاتا ہے حق، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو نہ دیا یا تھوڑا دیا، حق کھاتا ہے باپ۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی آیا، کچھ دنوں پہلے میں نے حدیث پڑھائی ہے، اللہ کے نبی کے پاس صحابی آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی میری بیوی نے نا مجھے کہا ہے کہ اس بیٹے کو نا یہ چیز دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ یہ تیری اور بھی اولاد ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا ان کو بھی دینی ہے؟ کہنے لگا نہیں صرف اس کو دینی ہے۔ فرمایا میں ظلم کے اوپر کبھی گواہ نہیں بنتا، دینی ہے تو سب کو دے، ایک کو دے کے دوسروں کو محروم رکھے گا، باپ ظلم کر رہے اپنی اولاد پہ۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، سمجھ آئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، اپنے وہ ایک حکمت بیان کر، جب اولاد جوان ہوگی نا، ایک کو دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے، ظاہری سی بات ہے کہ کوئی ہو نہیں تو اولاد کے دل میں آئے گی اینو حصہ دیتا نہ انہیں کو کھاوے، ساڈے کو کوئی نہیں، عزت نہیں کرے گی اولاد۔
چاہے باپ سونے کا بن کے سامنے آئے، پوتے عزت نہیں کریں گے، پوتیاں عزت نہیں کریں گی۔ پتہ ہے ہمارے باپ کا حق کھایا ہے ہمارے دادے نے، اس وجہ سے یہ بھی ظلم بند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، اپنے دور کے اندر ایسا سفر کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے عمر بن عبدالعزیز کو روکا، روک کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہوا اگر کسی پہ ظلم ہو تو مجھے آ کے بتائے، میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ کہا کتنا ظلم ہوا ہے تیرے اوپر؟ کہنے لگا اس طرح فلاں آدمی نے میرے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اچھا، تو وقت کا جو وہاں پہ عامل ہے اس کو بتایا، کہتے اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آیا کہاں سے تم؟ کہنے لگا میں یمن سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر۔ فوراً رکا لکھا اس کے نام، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو اس کا حق دلوایا جائے۔ ساتھ اس کو بلایا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ تو یمن سے چل کے آیا ہے، یمن سے تو چل کے آیا ہے، تیرا خرچہ کتنا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرا 15 دینار خرچہ، 15 دینار اس کو ادا کیے، کہ یہ 15 دینار بھی لے جا اور واپس چلا جا، جا کے تیرا تجھے حق مل جائے گا۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ ہے کوئی ایسی مثال؟ یقین کریں اکثر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا ہجرت والا، کہ مہاجرین اور انصار والا، کہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے، رشتہ داری بھی کوئی نہیں تھی، تعلق بھی کوئی نہیں تھا، دین کا تعلق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو انصاریوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر اس کو دے دیں، میرا ایک گھر ہے آدھا اس کو دے دیں، اللہ کے نبی میرا اتنا مال تجارت آدھا اس کو دے دیں، میری 2 دکانیں ایک اس کو دے دیں، اتنی زمین ہے اس کی آدھی دے دیں، آدھی میرے پاس رہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے نبی میری 2 بیوی ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے شادی ایک کر لے، ایک میرے پاس رہیں گے۔ ہے کوئی مثال ایسی؟ ساری بیان کرنے آسان ہے، یقین کریں آج کے دور میں کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ کہ یار یہ فلاں بندہ قریب ہے، میں اس کو 2 مرتبہ نام اس کی زمین لگوا دوں؟ ہے کوئی مثال؟ میرا پھر وہی سوال ہے، ہمارے اہل حدیثوں کو یہ بڑی ہوتی ہیں رفع الیدین سنت ہے، یقین کریں بڑے بڑے لوگ جو نمازی ہیں وہ ظلم سب سے زیادہ کرنے والے، اولاد کے حق میں، مال کے حق میں۔ کیوں حاجی صاحب؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے؟ اور یاد رکھیے کہ مظلوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تاریخ کے کچھ واقعات، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سعد بن ابی وقاص کوفے کے گورنر ہیں، شکایت آئی حضرت عمر بن خطاب کے پاس، لا يحسن ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي، سعد تیرے بارے میں شکایت آئی ہے کہ تو نماز نہیں صحیح پڑھاتا۔ امیر المؤمنین، میں تو نماز وہی پڑھاتا ہوں جو اللہ کے نبی نے پڑھائی، میں تو اور کوئی نماز نہیں پڑھاتا، میں نے جیسے اللہ کے نبی سے سیکھی ہے، کائنات کے امام سے جیسے میں نے نماز سیکھی ہے وہی پڑھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں ذالک الظن یا ابا اسحاق بک یا ابا اسحاق، ابو اسحاق سعادت سعد کی کنیت، فرمانے لگے ابو اسحاق مجھے تجھ سے یہی امید تھی کہ تو نماز صحیح پڑھاتا ہوں۔ فرمایا تیرے بارے میں اس طرح شکایتیں آئی ہیں، کیا کرنا؟ فرمایا اللہ کے نبی کوفے والوں سے پوچھو، فرمایا امیر المؤمنین کوفے والوں سے پوچھو۔ حضرت عمر بن خطاب نے ساتھ ایک آدمی بھیج دیا کوفے کے اندر کہ جا کے مسجدوں کے اندر پتہ کرو کہ ساتھ کے ساتھ کس کس کو کون کون سی شکایت ہے۔ وہ آدمی گیا، اس نے جا کے کوفے کی ساری مسجدوں میں سے پوچھا، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ مسجد میں اعلان کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام اسامہ تھا، اس نے کہا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعد میں کیا کیا خامیاں۔ پہلی بات کہنے لگے فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يُسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، سعد جنگ میں نہیں جاتا، پہلی بات یہ ہے کہ سعد جنگ میں نہیں جاتا۔
دوسری شکایت ولا یقسم بالسویۃ، مال آتے تو تقسیم برابر نہیں کرتا۔ تیسری چیز فرمایا ولا یعدل فی القضیۃ، اس کے پاس کوئی فیصلہ آ جائے تو انصاف نہیں کرتا۔ تین شکایتیں حضرت سعد کہتے ہیں۔ کھڑے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کے آپ کی زندگی میں جتنے غزوے ہوئے ہیں سب میں حضرت سعد نے شرکت کی۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے کہ کہتے ہیں اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، قام سمعۃ و ریاء، یہ کھڑا ہوا اس لیے ہے کہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، یا اللہ پھر میری بھی 3 بد دعائیں ہیں، اس نے 3 الزام لگائے ہیں، 3 بد دعائیں میری ہیں، فاطل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے۔ دوسری فرمایا واطل فقرہ، یا اللہ اس کو فقیری بھی لمبی دینا، لمبی فقیری دینا اس کو۔ تیسری بد دعا کی وعرضہ للفتن، یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پھر وہ آدمی بڑھاپے کے اندر زمین کے اوپر گرا ہوا ہوتا تھا، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا تو لڑکیاں اس کو ٹھڈے مار کے جایا کرتی۔ یہ بد دعا مظلوم کی، اگر مظلوم کی زبان سے نکل گئی، یار ہر کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک لڑکا میرا نوادی تھا، تو اس کے بھائیوں نے اور اس کے والد نے صرف اہل حدیث ہونے کی وجہ سے نا، وہ اہل حدیث ہو گیا تھا، اس کے اوپر نا اس کو دماغ والے ڈاکٹر والے کو دکھا کے نا اس کو نشے کی دوائیاں دے کے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھ لینا جائے، اس کو خراب کر دی۔ ایک دن فجر کی نماز اس کی بیچارے کی رہ گئی، 7 بجے کا ٹائم ہو، میں تیاری کر رہا تھا مدرسے جانے کے، دروازہ کھٹکا، میں باہر نکلا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کیا بات؟ روئی جا رہا ہے، کہتا قاری صاحب میرے والد اور بھائی نے ظلم کی، اخیر کر دیا، رات میں مجھے انہوں نے دوائی کھلائی ہے زبردستی، میری اب آنکھ کھلی ہے، میری فجر کی نماز رہ گئی، میں کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو واقعی مظلوم ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پھر ایک ہی حل ہے، اب تیرے والد کو تیرے بھائی کو سمجھا چکے ہیں، وہ بات سمجھ نہیں رہے، ایک ہی حل ہے، وہ میری بات کو اشارہ سمجھ گیا، میں چاہتا ہوں تو اللہ سے دعا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قاری صاحب میں کیسے اپنے بھائی اور اپنے باپ کے لیے بد دعا کروں؟ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے چل یار بھائی نے کر لی تو پھر کیا ہوا، اگر والد نے بیٹے اس بڑے بھائی کو دے دیا تو پھر کیا ہوا، یار وہ بھی تو میرا بھائی ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، نہیں تو جملے نکل نہ جائیں زبان سے، قبولیت والی تو دیر ہی کوئی نہیں، سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی تھی ان میں سے حضرت سعید بھی شامل تھے۔ مروان بن حکم کا دور ہے، ایک عورت نے آ کے شکایت کر کہ میری زمین کے اوپر سعید نے زبردستی قبضہ کیا ہے۔ مروان بن حکم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت سعید کہتے ہیں جب مروان بن حکم کے دربار میں آئے، کہنے لگے میرا محترم بات یہ ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہوئی سنی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کے زمین سے یہ ایک بالش ظلم کے ساتھ لی نا، فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میرے المؤمنین، میں نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، الزام لگا، بات دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرها واقتلها فی ارضها، فرمایا یا اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے نا اس کو اندھا کر اور اس کو اس کی زمین میں مار دیں۔ تاریخ کی کتابوں میں پھر لکھا ہے کہ وہ عورت اپنی زمین کے اندر آخری عمر میں وہ نبینی ہو گئی، آنکھیں چلی گئی،
اپنی زمین کا چکر کاٹ رہی تھی، کوئی گڑھا تھا اس میں گری اور مر گئی اس کی. مظلوم کی بد دعا، بچو اس سے. اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے معافی مانگو، معافی مانگ لو اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. اگر وہ نہیں مانتا تو جو اس سے چھینا ہے اس کو واپس کرو، نہیں تو پھر کیسا دن آئے گا. فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او شیء، فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیا اس کی عزت کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ظلم کیا ہے، فرمایا فلیتحلل لہ منہ الجوم، فرمایا اس دن سے پہلے معاف کروا لے. ان یکون دینار ولا درہم، جس دن نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار کام آئیں گے، اس سے پہلے معافی کروا لے. مر گیا تیرا سارا مال تیرے کام نہیں آ سکتا. فرمایا جس دن درہم اور دینار نہیں نہ ہوں گے اس سے پہلے معافی کروا لے. وَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، اگر اس نے کوئی عمل اچھے کیے ہوں گے نا، جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیوں کو اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا قیامت کے. صرف یہیں پہ بس؟ فرمایا نہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کی نیکیاں بھی نہیں ہوگی نا ظلم کرنے والے کی، نیکیاں کوئی نہیں، نمازیں کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، فرمایا اگر نیکیاں نہیں، اخذ من سیئات من صاحبہ، جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی برائیوں کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. فحمل علیہ، اس کے اوپر ڈال دیا. پھر آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت بھی ہو گیا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی. پوچھا بتاؤ تم میں سے کوئی غریب کو جانتا ہے؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کنگال کس کو کہتے ہیں؟ سب کہنے لگا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ، اس وقت کی کرنسی درہم اور دینار تھی. فرمایا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ ہے. فرمایا نہیں. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں. اس کی نیکیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، خیرات بھی ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہوگا. لیکن فرمایا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، فرمایا اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا. فرمایا آنے والے آتے جائیں گے، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں سے اٹھا کے ان کو دیتے جائیں گے. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرمایا ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے ابھی کھڑے ہوں گے. فرمایا اللہ رب العزت اس کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. کتنا مال کھایا ہم نے لوگ، کتنی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈال. معافی مانگ لے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. اگر نہیں تو پھر یہ یاد رکھیں قبر بڑی اندھیری کوٹھلی، قبر کے بعد قیامت ہے، اور قیامت بھی ایسی ہے. ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کام آئیں گے؟ فرمایا نہیں. سلینی من مالی من شئتی، میرے مال سے جو چاہتی ہے لے لے. قیامت کے دن کچھ ایسے مقام ہوں گے جہاں پہ میں کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا، کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا. ان میں سے ایک مقام ہوا، فرمایا عند المیزان، جہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ترازو لگا ہوگا، فرمایا وہاں پہ میں کسی کے بھی کام نہیں آ سکوں گا. سوچ لو، ترازو پہ اللہ کے نبی نے کام نہیں آنا، آپ نے فرمایا. اس وجہ سے اپنے نیک اعمال کرنے، نیک اعمال کر لو گے. پھر ظلم ایک ایسی چیز ہے، یقین کرو اس کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں. آپ کی آنکھوں کے سامنے مشاہدات ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.